هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کا، سورہ نجم جو قرآن مجید کی 53ویں سورہ یعنی 53rd سورہ ہے، اس کا ہم نے پہلا رکوع شروع کیا تھا اور اس کی پہلی 9 آیتیں ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور آیت نمبر 10 to 17 یعنی آیت نمبر 10 سے 17 تک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 10 to 17۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے جو پہلے آیتیں تھیں، آیت نمبر 1 to 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، کیونکہ یہ سورہ جو ہے اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی جن حجتوں کا یہاں پہ جواب دیا ہے، جس بارے میں یعنی آخرت
اور نبوت یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو یہ لوگ مشکوک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا، اس طرح کی باتیں کہتے تھے، اللہ رب العزت نے اس میں ان تمام یعنی حجتوں کے اوپر بحث کی ہے اور ان کو جواب دیا ہے کہ تم نہ یہ سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نویلے یا کہیں اور سے آئے ہوئے، بلکہ یہ تمہارے ہی قبیلے کے ایک وہ شخص ہیں جنہیں تم ایک روشن دن میں جس طرح سے دن کی روشنی میں جس طرح سے کوئی بھی چیز آپ کو دھندلی نظر نہیں آتی، یعنی کھلی کھلی اور صاف صاف نظر آتی ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اللہ کے نبی ہیں، اور تم جانتے ہو ان کے اخلاق کے بارے میں۔ اپنی پہلی جو 40 سالہ زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے سامنے ایک کتاب کھلی کتاب کی طرح تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا جو مقرب فرشتہ ہے، اس فرشتے کے تھرو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور یعنی کہ اس پر بھی یہاں پہ لوگوں کی جو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے استاد تھے، معلم تھے، اس پر بھی مولانا نے اس تفسیر میں ان آیتوں کے حوالے سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام وہ مقرب فرشتے تھے جو اللہ کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، لا کے دیتے تھے، تو اس میں نہ کوئی جھوٹ تھا نہ کوئی، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام تھا۔ تو کفار و مشرکین کی تمام وہ چیزیں جو یعنی شکوک ان کے جو کوشچن تھے، سوالات تھے، اور جو قرآن کے چیلنجز تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بتائی تھی۔ تو لاسٹ پچھلی آیتوں میں ہم نے وہی پڑھا تھا کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وحی پہنچاتے تھے، اسی سلسلے کا آج بھی تسلسل ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیتوں کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ اصل الفاظ ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس فقرے کے دو ترجمے ممکن ہیں، ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی۔ یعنی پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جبرائیل نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی، اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی کی جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں، مگر سیاق و سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہومی رکھتا ہے، اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زید رحمۃ اللہ سے منقول ہے۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ابدہ کی ضمیر اوحا کے فاعل کی طرف پھرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پھر سکتی ہے، جبکہ آغاز سورہ سے یہاں تک اللہ کا نام سرے سے آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ضمیر کا مرجح کسی خاص شخص کی طرف سیاق کلام سے صاف ظاہر ہو رہا ہو، وہاں پہ ضمیر آپ سے آپ ہی اس کی طرف پھرتی ہے، خواہ اس کا ذکر پہلے نہ آیا ہو۔ اس کی متعدد نظیریں خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہاں قرآن کا سرے سے کہیں ذکر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے وَلَوْ يُوَاقِظُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ یہاں آگے پیچھے زمین کا ذکر کہیں نظر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ سے مراد زمین کی پیٹھ ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہاں پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، مگر سیاق کلام بتا رہا ہے کہ ضمیروں کے مرجع آپ ہی ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، وہ سب کچھ جو اس پر ہے فانی ہے۔ آگے پیچھے کوئی ذکر زمین کا نہیں ہے، مگر عبارت کا انداز ظاہر کر رہا ہے کہ علیہا کی ضمیر اسی کی طرف پھرتی ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے
ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہوگا۔ آس پاس کوئی چیز نہیں جس کی طرف ہننا کی ضمیر پھرتی نظر آتی ہو۔ یہ فواہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خواتین جنت ہیں۔ پس چونکہ اوحا الی عبدہ کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل نے اپنے بندے پر وحی کی، اس لیے لازماً اس کے معنی یہی لیے جائیں گے کہ جبرائیل نے اللہ کے بندے پر وحی کی، یا پھر یہ کہ اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے پر وحی کی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یا یہ کہ کوئی جن یا شیاطین ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی ہے اور میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی الواقع یہ جبرائیل ہیں، اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقع خدا کی طرف سے وہی ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب اور غیر معمولی مشاہدے کے بارے میں قطعاً کوئی شک لاحق نہ ہوا، اور آپ نے پورے یقین کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ واقع حقیقت ہے، کوئی خیالی حولہ نہیں ہے اور کوئی جن یا شیطان بھی نہیں۔ اس سوال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 5 وجوہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ خارجی حالات جن میں مشاہدہ ہوا تھا اس کی صحت کا یقین دلانے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ اندھیرے میں یا مراقبے کی حالت میں یا خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ صبح روشن طلوع ہو چکی تھی، آپ پوری طرح بیدار تھے، کھلی فضا میں اور دن کی پوری روشنی میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ٹھیک اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کوئی شخص دنیا کے دوسرے مناظر دیکھتا ہے۔ اس میں اگر شک کی گنجائش ہو تو ہم دن کے وقت دریا، پہاڑ، آدمی، مکان، غرض جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب بھی پھر مشکوک اور محض نظر کا دھوکہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حالت بھی اس کی صحت کا یقین دلانے والی تھی، آپ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے، پہلے سے آپ کے ذہن میں اس طرح کا سرے سے کوئی خیال نہ تھا کہ آپ کو ایسا کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے یا ہونے والا ہے۔ ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے بالکل خالی تھا، اور اس حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آیا، اس پر یہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی حقیقی نظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ ایک خیالی حولہ سامنے آ گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ہستی حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی وہ ایسی عظیم، ایسی شاندار، ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ کے اپنے خیال کی آفریدہ ہے، اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، مسند احمد۔ ایک دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا، مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی شان کو شدید القوا اور ذو مرہ کے الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جو تعلیم وہ ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت کا اطمینان دلانے والی تھی۔ اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا، اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ تھا کہ آپ اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنے ہی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا ہے اور کب اس نے یہ کام کیا ہے کہ انسان کو شرک و بت پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے، آخرت کی باسپر سے خبردار کرے، جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کرے، فضائل اخلاق کی طرف دعوت دے، اور ایک شخص سے یہ کہے کہ نہ صرف تو خود اس تعلیم کو قبول کر بلکہ ساری دنیا سے شرک اور ظلم اور فسق و فجور کو مٹانے اور ان برائیوں کی جگہ توحید اور عدل اور تقوی کی بھلائیاں قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک و شبہات اور وساوس سے پاک کر کے یقین و اذعان سے بھر دیتا ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں
اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے، یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے، یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بلفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ و معمون ہے، اور جو کچھ بھی اس طرح اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ تمام خداداد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور و احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا، پرندوں کو اپنے پرندہ ہونے کا، اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خداداد ہوتا ہے، اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خداداد ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے، جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہا بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب جنت الماوا واقع ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی ہے آخری سرا، یعنی سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہے وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قریب قریب یہی تشریح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم ماوا کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے، اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ جنت الماوا کے لغوی معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ بنے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقویٰ کو ملنے والی ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہے، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ وہ ایسی تجلیات تھی کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے، اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کی متحمل ہو سکتا ہے۔ نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہو، یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکاچوند پیدا نہ ہوئی، اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم و جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے، اور وہاں وہ کچھ شان و شوکت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر وہ شخص کمزرف ہو تو وہاں پہنچ کا رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے ناشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ لیکن ایک عالی ظرف، ادب آشنا اور فرش ناس آدمی نہ تو وہاں پہنچ کر مبہوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرتکز رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان آیتوں کی۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا پہلے رکوع میں
तो इसको हम अगले सेशन में लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक है? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब खैरियत दुआ से। करें हमारे साथी शाकिर भाई के लिए, वो वेंटिलेटर पे हैं ड्यू टू दिस अल्लाह कोविड। ताला सेहत दे। आमीन अच्छा, अच्छा, आमीन। अच्छा। तो ऑक्सीजन क्या से अच्छा कोविड का वो हो गया? पॉजिटिव हुआ था, ब्रीथिंग इश्यू अच्छा, था। अच्छा। अल्लाह चले अल्लाह ताला इंशाल्लाह सेहत दे। इंशाअल्लाह। बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह के जो मालूमात हुई थी आस-पास जो लोग हुए थे, अल्लाह का शुक्र है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, वापस वो आ भी गए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें भी खैर से वापस लेकर आए अपने घर। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक होगी है, इंशाल्लाह अस्सलाम फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody. Hope you have been well. Sorry, we couldn't do a live session last week. Some other commitments that came up at the same time. But alhamdulillah, we are live again today, and we hope that in past 10-15 days, everybody has been doing well, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue His mercy and blessings that we continually receive each day and every moment, really. Briefly today, inshallah, we will talk about two small things. First is that of what just Nizam Bhai was also referring to in uh, the tafsir part, and it came as that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was not a stranger to the people who were living around him, and everybody knew him, and everybody was very aware of his whole life and how he used to do things, uh, about his dealings, uh, about his behavior. As in, like, he was a very well known and well understood person in his community. And it shows two things actually, that as a Muslim, it is, kind of a responsibility for us, that we have that relation with the people around us. Um, it just for the sake of, basically keeping in the loop, saying hello, hi, every time you see somebody, just inquiring their well-being whenever you come across. It doesn't need to be, you don't have to, like, stand for long, or go and visit their house more often. It's just like, whenever you come across anybody around you, you should greet them. You should, inquire their well-being, and that's it, really. All these small, very small talks here and there whenever you come across somebody, they do really, create that sort of place in people's hearts where they would remember you. That, oh, he always greets me with a smile, and he always asks me, about how I'm doing and if I need anything or not. And that is something, very uh, prolific about Prophet ﷺ, that even before the prophethood, obviously after prophethood, we know each and every single thing about his life, how how he did even the smallest thing to the the even the bigger matters of the life. But even before prophethood, people knew him, people trusted him, and people, they relied on him completely. That, they, um, basically, he was loved by everyone, and this has nothing to do
with his beliefs at that time, because obviously, though we do and understand, we know that the family of Prophet Sallallahu, they were one of the righteous ones at that time, but his sort of his beliefs or his faith wasn't like he wasn't saying or calling himself a Muslim from the beginning, nor was he getting the revelations or anything like that. But still, how he lived his life, he basically cared about everyone around him, and he always basically made sure that if anybody needs anything, or what in whatever sort of way, if any assistance is required, he would be there. And obviously we know that he was known as the honest and the trustworthy. But even apart from those two qualities, he was a human being who was loved by everyone around him, and people would just trust him and his decisions, and whatever he was involved in, people would just basically that they would accept it. We know about that story of uh, fixing the black stone Hajjul Aswad back into the wall of the Kaaba when obviously there were some floods or anything, and there was some maintenance done, and everybody was obviously fighting about it, that who gets the opportunity to fix it. And then how they decided that obviously, okay, we will wait, and then whoever comes the first in next day in the morning to the Kaaba, we will accept him. And it was Prophet ﷺ, and that itself was like a assurance for everybody that okay, now the matter is solved basically. So that was his sort of personality. That was him even before the Prophet, of that everybody knew him, everybody loved him, and he maintained relations with everybody around him. Even though that society, he didn't like how that society was run, but in himself, as part of that society, he was doing whatever he can, to basically spread the good. And obviously, we know that there is a universal understanding of what is good, what is bad, and everybody loves the good things. So that was the Prophet ﷺ before his prophethood started. And like that is kind of obviously Prophet ﷺ is the prime example for anyone who wants to become a better human being. But even before he started obviously calling people towards Allah and the religion, his life teaches us that regardless of the beliefs, like it gets even there's even more importance as a believer on maintaining relations with the community and the people around you, because obviously then you have that double responsibility of passing on the message. But even as just a normal man before the prophethood, we can see that Prophet ﷺ was a very like a epicenter of his community, that people would rely on him and people knew him, and he always was there for his people. This is actually it shows us that this is something we really need to do regardless of our faith. As a human being, um, we are called social animals. Though not entirely true that obviously
we have all the needs and everything of animals, but Allah subhanahu wa ta'ala has given us that brain, which is clearly distinctive from any other creation. But that need for being social, it's very part of human nature. And if when we where we see that people, especially here where we're living, people are basically they don't interact with others. People prefer keeping very uh, solitary life. They live on their own. Even between families, the family members are not much involved with each other. But these things, they never result in a healthy society and environment. And we all know the issues, the not just mental issues, but there are too many other issues which are um, they they occur because of the basic need of people living as a very strong and gelled community, which we don't see around us. Everybody is limited to their own house. um, it's something which is very common in other parts of the world, that where we are living, people around us, it's all kind of one big family, that people share the food, people come over, they just it's always that we are always interacting with each other and neighbors. But here, unfortunately, just how the lifestyle is, that sometimes even you don't get to know your neighbor, who is there or not. All other than that random hello in the morning, or when you come back and you just see them. Other than that, it's really something that is missing here around us. And obviously, that's just how the lifestyle is. But like I said, that we need to do something. Obviously, we don't need to step on to the other's life. You don't need to intrude in their lives, but still, you can maintain a good relation with the people in your surroundings. And what that will do is, because like I said, the that need for being social is very part of human nature. What that does is, people, if you if you treat them, or if you basically interact them every now and then, without obviously bothering them, um, then people really, they sort of start having that that trust on you, where they start to obviously share their um, different things of life. So that is a very key thing as a Muslim, as a believer, that following Prophet ﷺ. And I'm not talking about his life after he obviously he got the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Even before, he was a man who was who lived between his people. Everybody knew him and everybody trusted him. And that is the reason when obviously he got the revelation, and he started people, he started to call people towards Allah subhanahu wa ta'ala, that people knew that this person, he doesn't mean anything bad for us. Whatever he's saying, he's actually calling towards the good. He's actually saying the truth. However, obviously they had other reasons not to accept. But that's what Nizam Bhai was saying earlier, that Allah subhanahu wa ta'ala himself, he says in the Quran that you know this person.
he lived amongst you. You know his life, you know his character, and you know how that uh, the, the 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 high character he has. That how can you just basically okay, if somebody you don't know well and they say something very uh, unique, obviously which you haven't heard of, then you will have issues of trusting them, or you will have that doubt. But as Prophet ﷺ was loved by everyone, everybody knew him, then Allah subhanahu wa ta'ala is saying that how can you not, basically he's saying that you guys know that he's saying the truth. You know him, you have known him for all his life, but the only thing is you don't want to accept what he's saying. You don't deny it, that he's saying the truth, or you don't deny that he's uh, calling towards something good. The only thing is you don't actually want to accept it. And that is basically what is required as as a Muslim. Then that all we have to do is, you don't have to, obviously you cannot force anyone, you cannot uh, pressurize anyone. All you got to do is you have to pass on the message, and that is your job done. But again, is just passing on the message, you just meet somebody randomly and then you just give them the dawah, is that going to have any effect at all? That is something we need to think about. Because, or if the job is just to spread the message, and spread is like you just basically tell it to others, and that's your job done. But is how can that very small thing have such an effect, or it can influence somebody to basically accept it? That is all what is part of your relation with the individuals. It's not about how you say it. Uh, there are too many people who can say it very eloquently, in the best manner and the best kind of speech and the best usage of words. But is that something which affects the hearts? Unfortunately not. What really touches the other person is the image that they have of you, and what they know about you, and how much trust they have on you. And if you are missing all that, if basically they don't like you in a way, or they don't even know you, then if you just go and give them the message, that is really just pretty much uh, kind of writing on a piece of note and just putting it in the air, throwing it in the wind, and it will just go from here to there, and it will basically not have any effect. So how if you look at a farmer before sowing the seed, he prepares the land. He takes care of even the land before the sowing season. Long before that, he starts the preparation. He takes care of the land. He nourishes it. He makes sure that when the time comes, that when I put in the seed, it will eventually grow into a good plantation. So that is the whole importance of having that relation, having a good character, that people would know you from your character, and people would be happy to see you, they would want to talk to you. And if that's the case, then eventually when the time is right and you give them the message, then inshallah, most certainly, if Allah subhanahu wa ta'ala wills,
they will, if not accept it, they will think about it. Because when you do something heartfelt, it does have that effect on others. When somebody knows that you only means good for them, and then if you say to them that I'm only giving this to you because I want the best for you, then certainly that will have that effect on them, that will touch their heart, and inshallah, that will lead them, maybe, towards seeking the guidance. Because just like human beings are, very much social animals, human beings are also, deep down, Allah subhanahu wa ta'ala has, embedded that the need, that basically that wish to seek guidance, to find, the whole purpose of our lives, and to live our lives in the way how we are supposed to. And we all hear that Islam means peace, and it's yes, it generally you can say it means peace, but what really, what is that, just that it means peace? Yes, salam is peace, but Islam is, that peace which you get in your life when you are living as how you're supposed to live. And that's why it's called the deen of the nature. It's the religion of the nature. When you are um, compatible with your nature, then obviously there things will be much peaceful. um, and if obviously we know that when the things were done, and the government was run by under the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, by following it, that peace was uh, seen by others, and people would come and they see and they would accept the message. So that peace which Islam is, it's actually is the is a peace which is brought in your life when you live your life as per the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, let's try and maintain and build that relation with people around us. If most of us, we are at work, pretty much, better part of the day and the weeks and the month, then those people around us at work, you need to have that relation with them, that they trust you, they know that you only want the best for them. And it's obviously, it's you don't do it for any personal agenda. You don't do it just for the sake of making people Muslims. It's just the duty that you have to pass on the message when the time comes. And yes, you would pray that they accept the message, but it's actually for their own good, isn't it? That's what you want. You want to save yourself, your family, your friends, people around you from the hellfire. And that's what you really need to think about when you're meeting people, that I want to save myself and them as well from that punishment, if God forbid we end up in, there's no escape from. So let's build relations for with people around us, because when the time comes, by the help of Allah subhanahu wa ta'ala, and you pass on the message, then inshallah, if you have a good relation, that will certainly have effect, that will touch their heart. You will be able to basically get to their heart.
So Jazakallah khair for joining us today. Inshallah, we will hopefully, if everything's okay and there's no other thing which suddenly comes up, inshallah, we will see you next week. Till then, Jazakallah khair. Assalamu alaikum. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.